أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور پھر ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ کی خدمت میں اپنی توفیق کے مطابق بیان کی، اور آیات قرآن سے کیا رشتہ ہے کربلا اور کربلا والوں کا اور کربلا کے سالار کا، نواسہ رسول کا، یعنی کربلا کی تصویر آیات قرآن کے تناظر میں کیسی بنتی ہے کہ وہی حقیقی تفسیر اور تصویر ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا اعتقاد حدیث ثقلین پر ہے تو پھر اس کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت، ان دونوں کو تم نے جب تک مضبوطی سے تھاما ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر اس کے بعد جو جملہ فرمایا وہ یہ تھا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا. تو یہ دونوں فَإِنَّهُمَا تو یقیناً یہ دونوں لَن يَتَفَرَّقَا ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. یہ بہت ہی بنیادی ترین بات ہے مکتب اہل بیت کی. یہیں سے وہ بات اہل بیت اطہار کی بھی اور خود اللہ کے رسول کی بھی سمجھ آتی ہے. اگر یہ حقیقت ہے کہ نہ رسول اللہ اور نہ ان کی پاک و مطہر آل
یہ دونوں محمد و آل محمد کبھی بھی قرآن مجید سے الگ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ایسی آئے کہ جو اچھی طرح چھان بین کرنے کے باوجود تمام جو مراحل ہوتے ہیں ان کو گزارنے کے باوجود نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ کی کتاب کچھ کہہ رہی ہو یہاں سے مشرق کی طرف جاؤ، اور وہ حدیث جو منسوب کی گئی ہے ائمہ سے یا اللہ کے نبی سے وہ کہہ رہی ہو مشرق کی طرف نہ جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر اینڈ رزلٹ یہ ہو تو پھر اللہ کے نبی نے بھی اور ائمہ اہل بیت نے بھی ہمیں کیا گائیڈ کیا؟ فرمایا کہ پھر وہ قبول کرنا جو اللہ کی کتاب میں ہو، جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو وہ ہمارا فرمان نہیں ہوگا. افسوس کے ساتھ زیادہ تر جب ممبر سے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ اس موضوع پر قرآن نے کیا کہا. کہتے ہیں فلان عالم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، انبیاء کے ساتھ 3 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، اور قرآن مجید کیا تصویر پیش کر رہا ہے کہ جس نبی عیسیٰ نے کوئی قصور بھی نہیں کیا اس کو بھی بلا کے تو جواب دے کہ تو نے کہا تھا ان سے کہ یہ کرو. تو بالآخر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی ان دونوں کا کوئی ایسا معنی بنتا ہے، قرآن کا معنی یہ واضح ہے تو پھر کوئی حدیث کا ایسا معنی بنتا ہے جو قرآن کے معنی سے ٹکرائے نہیں. یعنی یہ کوشش پہلے کی جائے، نہ کہ سٹارٹ میں ہی ہاتھ اٹھا لیے جائیں. لیکن اگر کوئی معنی نہ بنتا ہو، قرآن تصویر پیش کر رہا ہو، کوئی بغیر حساب کے نہیں جائے گا. یعنی سب کو سوال جواب کرنے پڑیں گے، سب کو گواہیاں دینی پڑیں گی. قرآن نے جو بات کی ہے وہ یہ بتایا کہ جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ سورہ انشقاق 30ویں آخری سپارے میں ہے. انشقاق اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو اس کی کتاب یعنی اس کا اعمال نامہ، اس کی زندگی کا ریکارڈ، جس شخص کو اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، یہ علامت ہوگی کامیابی کی. 2 ہی ہاتھ ہیں نا، یا دائیں یا بائیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا یا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان گروی ہے الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے کامیاب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے. تو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا ان کا حساب نہیں ہوگا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے، اوور آل بات بھی بتائی کہ ہم رسولوں سے بھی، جن رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا ان سے بھی ضرور سوال کریں گے اور وہ سوالوں کے جواب دیں گے. اور اس کی مثال سورۃ المائدہ کی وہ آیات تھی. توجہ کیجیے. تو جب اعمال نامہ جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آیا اس کا مطلب اس کا حساب نہیں ہونا؟ نہیں، اللہ کے بیانوں میں تضاد نہیں ہوتا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو جلدی جلدی، دیر نہیں لگائیں گے. فرشتے کہیں گے کاروائی ڈالو اور نکلو آگے. تم اعمال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے لیکن کاروائی ہے، پیپر ورک ہے. فسوف، تو جلدی جلدی، لائنوں میں، لمبی لمبی لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ بات توجہ کر لیں، آیات قرآن کیا کہتی ہیں اور روایات صحیحہ کیا کہتی ہیں یہ پہلے جانیں. فلانے عالم نے خواب دیکھا، اس کو بات کے لیے رہنے دے. خواب پہ دین نہیں بنتا، نہ عقیدے بنتے. میں آپ کو بتاؤں خوابوں سے کیسے کام خراب ہوتا ہے. آپ سنیں ذرا.
یہاں سے میں اپنی بات روک کے ادھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ایک صاحب خواب سنا رہے، ایک عالم نے خواب دیکھا. اب اس خواب کے سننے کے بعد کسی کا دماغ خراب ہے کہ عالم بنے، علم کی طرف جائے. سنیں ذرا، نتیجہ پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک عالم نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور بڑا افراتفری کا عالم ہے، اور جنت کے دروازے پہ 2 دروازے ہیں، دونوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک لائن جلدی جلدی چل رہی ہے، ایسے اندر گھسا رہے ہیں، اور دوسری لائن دیر تک ایک ہی بندے کی تفتیش ہوتی رہتی، یہ بتا یہ بتا یہ بتا. تو اس نے فرشتوں سے یا کسی سے پوچھا کہ یار یہ تیز لائن جو جا رہی ہے جنت میں، یہ کون سی ہے، اور یہ جو جن کی تفتیش ہو رہی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ عالم ہے، یہ ماتمی ہے. پاگل ہے کوئی پھر علم کی طرف جائے تفتیشیں کرانے؟ اس سے دین نہیں، اس سے نظریے نہیں بنتے. اور ساتھ نام کیا رکھا؟ کہا اس دروازے پہ امام صادق کھڑے، اس دروازے پہ امام حسین کھڑے. امام حسین جو آتے کہتے چلو اندر، امام صادق کہتے تفتیش کراؤ. اب اگر اس کو حقیقت مانا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کیا بننا چاہتے ہیں، کون کہے گا؟ عالم کی طرف کون جائے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں اپنے رسول سے فرمایا، اور ائمہ اہل بیت نے اسی آیت کی تلاوت کر کے اپنے اصحاب سے فرمایا، جان لو اللہ، دیکھ لو غور سے اللہ نے کس کو خوشخبری دیا ہدایت کی. یہ سورہ زمر کی آیات ہیں. فرمایا، توجہ کرے، وَبَشِّرْ عِبَاد، اے رسول میرے بندوں کو خوشخبری سنائیے. کون سے بندے؟ بندے تو سارے ہی ہیں، بندہ تو فرعون بھی تھا. خالق اللہ ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کا بندہ ہے. نہیں وہ تو کافر ہے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے. سارے مسلمان مراد ہیں. وہ سارے مسلمان تو ظاہری طور پہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے امام حسین کو بھی مارا تھا. مسلمان تو وہ بھی کہلاتے تھے جو اینڈ ٹائم پہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے تھے. پہلے کہتے تھے ہم جی ساتھ ہیں، اینڈ جب جنگ کا ٹائم آتا تھا کہتے میرے پیٹ میں درد ہے، آپ نے فلانی جگہ پہ میری بات نہیں مانی تھی، میں روس گیا ہوں، آپ سے ناراض ہوں. یہ منافق کی حرکتیں کرتے تھے. کلمہ پڑھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، روز رسول اللہ کے چہرے کی زیارت بھی کرتے تھے. ہوگا فائدہ؟ فرشتے کہیں تھا تو پکا منافق، لیکن ہر روز رسول پاک کا چہرہ دیکھتا تھا. سارے معاف، منافقتیں معاف. الٹی گنگا بہا دیتے بعض لوگ. کیا فرمایا؟ فبشر عباد، تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. کون سے بندے؟ جن میں 2 کوالٹیز ہیں، جن میں 2 صفات ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یستمعون القول. وہ لوگ میرے، وہ ان بندوں کو خوشخبری سنائیے کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں. بات کو غور سے سنتے ہیں، یہ پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ جو بھی سنے اندھا دھن قبول نہیں کرتے. یہاں کا تو یوں ماحول انشاءاللہ نہیں ہے. آپ ذرا پنجاب انٹر ہو، جب بندہ دیکھے نا ممبر پہ بیٹھا ہوا کہ لوگوں نے سر نہیں لایا تو کہے گا میں پھر بولتا ہوں حلالیوں کو سمجھ آئے گی، حلالیوں کو. اب وہ بیچارے بلیک میل ہو جاتے ہیں. نہیں بھی سارے لانا ہوتا تو یوں ہلا رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ آ گئی، چاہے سمجھ نہ بھی آئی ہو، کیونکہ حلالی حرامی کا بیچ میں فیصلہ ہو رہا ہوتا. یہ مکار لوگ ہیں جو چڑھ گئے ممبر پہ. انہیں ہوتا ہے کہ اگر داد نہ ملی تو پھر میرا مستقبل تاریک نہ ہو جائے، مستقبل تاریک نہ ہو جائے. تو توجہ کیجئے، پہلی کوالٹی بات کو غور سے سنتے ہیں. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پیروی اس کی کرتے ہیں، اس بات کی جو سب سے بہترین ہوتی ہے. غور سے سننا اور بہترین کا انتخاب کرنا پیروی کے لیے. یعنی یہ کنفیوز مال نہیں ہوتا، ایک مولوی یہ بول گیا، دوسرا یہ بول گیا، تیسرا یہ بول گیا، اب ہم کدھر جائیں. ایسے نہیں ہوتے. ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے.
انہوں نے صحیح جگہ سے ٹھوس انفارمیشن لی نہیں جس پر بعد میں سننے والی بات کو پرکھ سکے کہ اس کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے. تو جب اپنے پاس ٹھوس کوئی معیار نہیں ہے، پھر ایک آتا ہے وہ ذرا اچھا مبلغ، بڑا اچھا خطیب ہے، تو کیا تقریر کی، دھجیاں اڑا دی. دوسرا آتا ہے وہ اس کا بھی ماما ہوتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، اس کو پہلا بھول جاتا ہے، کہتا ہے وہ تو ہمیں غلط ملت کر کے گیا، یہ کیا بات ہے اس کی. تیسرا آتا ہے اس کو دونوں بھول جاتے، کہتے ہیں یہ والا صحیح ہے. یہ مومن اس طرح ہوتا ہے. اور جب 4-5 گزر جائیں کہتا ہے یار یہ سارے ہی الگ الگ باتیں کرتے ہیں، ہم سب سے فارغ. یہ نہیں ہے مومن کی، ان کو خوشخبری نہیں دی اللہ نے. 2 چیز. ایک دفعہ رہبر معظم انقلاب اپنی ایک تقریر میں یہ فرما رہے تھے کہ امام حسین کے زمانے میں، مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں کہ لوگ کافر ہو گئے تھے، بے دین، نمازیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے نمازی تھے، حجیں کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، تلاوتیں بھی کرتے تھے، لیکن تجزیہ اور تحلیل نہیں کر سکتے تھے کہ اس وقت حسین ٹھیک کہہ رہے ہیں یا یزید ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ طاقت نہیں تھی ان کی. عقل صحیح استعمال نہیں کرتے تھے، عقل کی دھار تیز نہیں تھی کہ چیزوں کو پرکھ سکے. جبکہ قرآن یہ کہہ رہے ان کو خوشخبری سنا اے رسول کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اندھے ہو کے چل نہیں پڑتے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو اتباع کرتے ہیں احسن کی. کیا خوشخبری سنائی ہے رسول ان کو؟ فرمایا ان کو خوشخبری سنائیے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، یہ گائیڈڈ لوگ ہیں. وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں صاحبان عقل. عقل والے دیکھنے ہیں تو یہ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، بات کو غور سے سنتے ہیں لیکن اینالائز کر سکتے ہیں، تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں، بہترین بات کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ تو وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے کچھ معیار جس کے پاس موجود ہو. اگر کسی کا معیار یہ ہو کہ اس کو وہی تقریر پسند آتی ہو جس میں سر لگائی جائے، ترنم کے بغیر اس کی حلق سے نیچے نہ بات اترتی ہو، یہ بھی ایک معیار ہے نا. تو آپ ادھر آئیں، آپ الحمدللہ بڑی حد تک بچے ہوئے ہیں. میں تو اپنے گھر کی بات کروں، پنجاب کی. ابھی کہیں کوئی وہاں سے اس کو دیکھے گا تو وہاں سے گالیاں نکالے گا کہ ہمیں بدنام کر رہا ہے کراچی جا کے. بدنامی کی بات نہیں ہے. ہر دوسرا بھی کہوں تو میں نے احتیاط کی ہے، جو قصیدہ بناتے ہیں کسی سپر ہٹ انڈین گانے کی دھن پہ بناتے ہیں. آیا اہل بیت کا ذکر اس نجاست کا محتاج ہے؟ جس دھن کو بنایا گیا ہے عورتوں مردوں کو نچانے کے لیے، فحاشی پھیلانے کے لیے، بے غیرتی دکھانے کے لیے، اس دھن کو اٹھا کے آپ کا ادھر لا رہے ہیں، ان سے منسوب ان کے ساتھ مکس کر رہے ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ جن کو اللہ نے رجس سے پاک قرار دیا کرتے. اور ملت بھی چونکہ فلمیں تو پھر کوئی بھی نہیں دیکھتا نا، تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے ان کے دل کے تار بھی ہل جاتے چونکہ سنے ہوتے. تو یہ اپنا مال بیچنے کے لیے ان دھنوں کو استعمال کرتے. تو کون بات کرے گا؟ جو بھی اصلاح کرے گا سب سے پہلے انہی کے تیروں کا نشانہ بنے گا، انہی کے تیروں کا نشانہ بنے گا. ایسے ایسے لوگ ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں. ایک صاحب آئے، پتہ نہیں آپ نے کلپس دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ہوں گے، میرے پاس تبرکات موجود ہیں کسی کو چاہیے ہو تو. ممبر پہ کھڑا ہے. اب فقہ جعفری میں مسلم بات ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو اگر ہاتھ لگائیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ غسل مس میت. اب ایک بندہ ممبر پہ آتا ہے ذکر اہل بیت کرنے کے اس عنوان سے، اور وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے
میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ مومن کی لاش اگر پڑی ہو اس کو ہاتھ لگائیں، غسل مس میت نہیں ہوتا. مومن کا بڑا مقام ہے. سبحان اللہ. یہ امام صادق علیہ السلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. اگلے کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، کیا مومن کا مقام بیان کیا. اتنی جہالت. اس قوم جو 2 مہینے، کون سی قوم ہے مجھے بتائیں شیعوں کے علاوہ کس کو یہ نعمت ملی ہے کہ نام حسین کی برکت سے 10 دن نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، پورے 2 مہینے 8 دن اہتمام کرتے ہیں. کیا کہ امام حسین کا ذکر سنیں. امام حسین کا ذکر کیا اسلام دین کے احکام سے جدا ہے؟ ایسے لوگ پیدا ہو گئے. قرآن پڑھو، کہتے ہیں قرآن مسجد میں جا کے سنو، یہاں پہ مولا کے فضائل بیان کرو. اور جب فضائل بیان کرتے، جب فضائل میں کہا جائے حسین اور قرآن جدا نہیں ہے، کہتے ہیں واہ واہ. لیکن اگر قرآن پڑھنا شروع کر دو، کہتے ہیں مسجد میں جا کے پڑھ. غور کریں. ایسا ہمارا ماحول بن گیا. میں برادرانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن کوئی قوم اس لیے نہیں بچے گی کہ یا اللہ مولویوں کو پکڑ لے ہمیں چھوڑ دے، انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا، اور اللہ نے اپنے قرآن میں سارا بتایا ہوا. جو لوگ غلط لوگوں کو فالو کرتے تھے، دین کہاں سے لینا کہاں سے نہیں لینا. کسی ہسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی میٹنگ ہو رہی ہو، کوئی بہت ہی پیچیدہ مریض، بڑا ہی کوئی بڑا عہدیدار، کوئی بڑا وزیر جو بڑا زبردست قومی شخصیت ہے، اس کا کیس ہو اور پوری ڈاکٹروں کی ایک کونسل بیٹھی ہو، سنجیدہ میٹر ڈسکس کرے اس کا علاج کس طرح کرنا ہے. بڑا پیچیدہ مریض ہے، میں چلا جاؤں اندر تو وہ کہیں آپ خیر سے آئیں. میں کہوں کہ یہ جو آپ کیس ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. تو وہ کہیں گے کہ اچھا آپ ماشاءاللہ آپ بھی اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. تو وہ کہ نہیں، میں اتنے سال قم میں پڑھ کے آیا ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ بطور عالم تھوڑا احترام کر بھی لیں، لیکن آپس میں کہیں اس کی حالت دیکھو. نہیں مانیں گے میری بات. اور ممبر کی حالت کیا ہے؟ کوئی فلٹر لگا ہوا ہے؟ جس کی زبان تیز چلتی ہو وہ خطیب ہے. جس دن آپ لوگوں نے اللہ کی کتاب سے خود کو جوڑا، مکھیاں مچھر فارغ. لیکن اگر قوم سنجیدہ نہ ہوئی اور وہ اکثرہم لا یعقلون والا مسئلہ رہا، نہ اللہ کی کوئی ذمہ داری ہے، اس نے اتمام حجت کر دیا، نہ اس کے رسول پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی اہل بیت اطہار پر کچھ گناہ. انہوں نے جو بتانا تھا بتا دیا. ایک حدیث سنیں، یہ حدیث جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ہماری کتابوں میں اصول کافی میں اللہ کے نبی سے بھی منقول ہے اور مولا علی سے بھی منقول ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دونوں سے. اور فرق نہیں ہے، ایک دنیا کا بہترین استاد ہے، دوسرا دنیا کا بہترین شاگرد ہے، اسی کا، کسی اور کا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو دونوں سے منسوب ہے. حدیث ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں الوقوف، وقوف یعنی رک جانا، آگے بڑھنا. الوقوف عند الشبہہ، جہاں پر شبہہ پڑے، بات کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، وہاں پہ رک جانا خیر، بہتر ہے، من الاقتحام فی الحلقہ، ہلاکت میں جا پڑنے سے. ٹھیک ہے؟ اب دیوار میں سوراخ ہو، آپ کا دل کر رہا ہو بیچ میں انگلی ڈالوں، کوئی بندہ کہ میں نے بچھو گھستے دیکھا ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ کو یقین آیا یا نہیں، انگلی نہیں ڈالیں گے آپ پہ اس میں. ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان کی عقل کہتی ہے الوقوف عند الشبہہ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، شبہے کے وقت رک جانا بہتر ہے ہلاکت میں پڑنے سے. یہ پہلا سٹیپ ہے اس حدیث کا. ٹھیک ہے؟ اس سے اگلا سٹیپ توجہ کریں. وَتَرْكُكَ رِوَایَةً، اور کسی روایت کو ترک کر دینا. وَتَرْكُكَ رِوَایَةً، کسی روایت کو ترک کر دینا. کون سی روایت؟ لم تحصہ،
جس کا تو نے احصاء نہیں کیا، پوری طرح اس کا احاطہ نہیں کیا۔ پوری طرح احاطے میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اگر جس موضوع کو حدیث ڈسکس کر رہی ہے اس موضوع پہ اللہ نے بات کی ہے قرآن میں، اگر کی ہے تو کیا کی ہے؟ اللہ کا کلام، یعنی اللہ کہے اس موضوع پر میں نے بھی خطاب کیا ہے، وہ اللہ کو لفٹ ہی نہ کرائے، آپ کا خطاب نہیں سننا، ہم نے یہ ادھر پیکج اچھا مل رہا ہے، نہیں قبول۔ ہر وہ بندہ قیامت کے دن جواب دے ہے کہ جو کسی موضوع پہ حدیث بیان کرتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا اس موضوع کے بارے میں، غیر ذمہ داری کی حد ہے یہ، توجہ کریں۔ وَتَرْكُكَ رِوَایَةً لَمْ تُحْصِهِ، وہ روایت جس کا تو نے احصاء نہیں کیا، پورا احاطہ نہیں کیا، پوری طرح سے چھان بین نہیں کی، اس کو روایت نہ کرنا، اسے واٹس ایپ پہ فارورڈ نہ کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس سے کہ تو اس کو روایت کر دے۔ یہ دوسرا سٹیپ۔ اب تیسرا سٹیپ، کوئی مولا سے پوچھے تو پھر مولا ہمیں کہاں سے پتہ چلے، یا رسول اللہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے، حدیث کا احصاء کیسے کریں؟ تو کیا فرمایا؟ ان علی کل حقیقت نورا، ہر حقیقت کے اوپر ایک نور ہوتا ہے، ہر حقیقت کے اوپر ایک نور ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نور کی روشنی میں نظر آتی ہے حقیقت ہے یا حقیقت نہیں، اللہ نے نور رکھا ہوا ہے ایک۔ اگر تمہیں کوئی چیز حقیقت میں پیش کرے اس نور کو جلاؤ، نور کو جلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی بندہ اندھیرے میں کہے منہ کھول میں تجھے نوالا دینے لگا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے تھوڑا لائٹ جلا دو، ٹھیک ہے نا۔ بعضوں کا دوست مذاق بھی کر دیتے ہیں، کیک کا کہہ کے کوئی الٹی سیدھی چیز ٹھونس دے منہ میں، تو آپ کہتے ہیں لائٹ جلاؤ، لائٹ جلاؤ، لائٹ میں دیکھوں گا نوالا ہے یا تم کوئی اور مستی کر رہے ہو۔ تو مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فرق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا انہی کے شاگرد ہیں، انہی کے تربیت یافتہ ہیں، فرمایا ہر حقیقت پر ایک نور ہے، یا رسول اللہ یا مولا، وہ نور کون سا نور ہے کہ جس کو جلا کے ہم دیکھیں کہ جو سامنے آئی ہے حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے؟ تو جانتے ہیں کس نور کا، کس زبردست ٹارچ کا، سرچ لائٹ کا نام لیا؟ فرمایا فما وافق کتاب اللہ فخذوہ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو اسے لے لو، وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، اور جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔ یعنی یہ سٹیپ تو لازمی کرو کسی روایت کو بیان کرنے سے پہلے، یہ سٹیپ تو لازمی کرو۔ اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اس نور کے علاوہ نہ، اس نور میں دیکھے بغیر نہ کرو۔ لیکن کہاں، کون سے ملک میں تقاریر تیار کرتے وقت قرآن مجید بھی ہو کہ یار یہ جو حدیث میں اٹھا رہا ہوں، اس حدیث کے اس میں جو موضوع ڈسکس ہوا ہے وہ قرآن مجید اس موضوع کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ورنہ اسی طرح بے حساب جنت میں جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نبیوں سے بھی سوال کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو آپ قیامت کے دن یہ کہہ کر کہ مولویوں کا کام ہے نہیں بچ سکتے۔ اب ذہن میں جو بات بندہ کرتا ہے، پھر اگر قرآن مجید میں وہ موضوع ہے تو وہ آیات ذہن میں آتی ہے۔ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے، اگرچہ یہ جو آیات اتری ہے جو بھی آپ کو بتانے لگا ہوں یہ یہود کے بارے میں، لیکن جو اس کا فارمولہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے چند جگہوں پر تصویر دکھائی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ جو
آگے آگے چلتے تھے اور کچھ لوگ ان کو فالو کرتے تھے. لیڈر اور پیروکار، پیر اور مرید. قیامت کے دن جو سبز باغ دکھائے تھے ان لیڈروں نے اپنے مریدوں کو اور اپنے مقتدیوں کو، وہ دیکھیں گے وہ تو غلط ہے، چیز ہی کوئی نہیں. تو یہ ڈھونڈیں گے ان کو جنہوں نے فیسیں بڑی بڑی لے کے ان کو جنت کے ٹکٹ دیے ہوئے تھے، کہیں گے کہ وہ کدھر ہے. جب ان کے پاس جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، یہ سورۃ البقرہ میں ہی ہے، دوسرے سپارے میں. وہ جو آیات ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، جو عام طور پہ کربلا کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس سے 5-6 آیات کے بعد یہ والی آیت اللہ فرماتا ہے اذ تبرہ کا مطلب تو پتہ ہے نا، تبرہ ہوگا، قیامت کے دن بھی تبرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب یعنی جس دن تبرہ کریں گے کون؟ جن کی اتباع ہوتی تھی، جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، وہ لوگ تبرہ کریں گے. کن پر تبرہ کریں گے؟ اپنے پیروکاروں پر. کہے گا پھٹو یہاں سے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. پھر حیدر صاحب کو خیال آئے گا اس کو تو میں اتنے پیسے دیتا تھا، اس کی تو میں گاڑی کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا، یہ کہہ رہا بھاگ یہاں سے، میرا تیرے سے تعلق کوئی نہیں. اذ تبرأ الذین اتبعوا، اگر آپ نے اس معیار پر انتخاب نہیں کیا جس سے آپ نے دین سیکھنا ہے، جو معیار قرآن رسول اہل بیت نے بتائے ہیں، اس معیار کے علاوہ ہی آپ کو جس کی بات پسند آتی ہے آپ چل پڑتے ہیں. خطابت بڑی اچھی ہے، خوب یہ تو گارنٹی نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ سائنس تھوڑی ترقی کرے گی، پچھلے زمانے کی چیزیں آپ دیکھ سکیں گے. آپ دیکھیے گا بنو امیہ کے خطیب کیا ٹاپ کے خطیب تھے، جو مولا علی کے خلاف باتیں کرتے تھے اور سامنے پبلک کہتی سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو نے کتنے حقائق بتا دیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ علی کتنا خطرناک انسان ہے. جب حقیقت نہ پتہ ہو، جو کسی کے پیچھے لگا دے بات، ادھر چل پڑتا. مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس باتوں کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کا سب سے سنجیدہ ٹاپک اس کا دین ہوتا ہے، اس کے کاروبار سے زیادہ، اس کی نوکری سے زیادہ. چونکہ کاروبار اور نوکری نے 30-40 سال 50 سال اس کی ہیلپ کرنی ہے، لیکن دین نے ابداً اس کی ہیلپ کرنی ہے. تو اگر اس کا ایمان واقعاً ہے کہ میں نے ایک ابدی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں مرنے کے بعد، تو پھر سنجیدہ میٹر کے طور پہ لے، ہر جگہ سے نہیں مال خریدتا جا کے. تو جو لوگ کھانے پینے کے بارے میں ذرا سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہو نا، تو سامنے ریڑھی پہ برگر لگا کھڑا ہو، تو بڑی بھوک بھی لگے، کہتے ہیں نہیں یار یہاں سے نہیں کھانے کا صحیح نہیں ہوتا، بھوک لگی ہوئی ہے، تو کہہ گئے کھانا نہیں ہے کہ فوڈ پوائزننگ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیسا گوشت ڈالتے ہیں، کیسے بیچ میں انڈے ڈالتے ہیں، یہ وہ کر کے نہیں کھاتے. ہر جگہ سے نہیں کھاتے چاہے بھوکے ہوں. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اچھی جگہ دیکھی ہوتی ہے کہ یار وہاں سے کھائیں گے، ادھر سے نہیں کھانا، تھوڑی دیر ویٹ کرو، کھانا ہے تو وہیں سے کھانا. اور یہ میرے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے لوگوں پر کہ جو اندھیرے میں کھانا نہیں کھاتے، چاہتے ہیں دیکھیں کہ اندر کیا ڈال رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ علم کہاں سے لے رہے ہیں. نوالا کھاتے وقت چاہتے ہیں لائٹ جلی ہو، پتہ ہو میں کیا چیز منہ میں ڈال رہا ہوں، لیکن کس سے میں دین لے رہا ہوں، علم لے رہا ہوں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب تبرع کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی ان سے جو ان کی پیروی کرتے تھے. کتنا غصہ آئے گا مریدوں کو، فالورز کو. وہاں بھی ہم سے کھاتا رہا اور دست بوسیاں کرواتا رہا اور چرگے کھاتا رہا اور کہتا تھا میں تو ڈاکٹر نے منع کیا مجھے، کہتا ہے صرف دیسی گھی میں کھانا ہے. آپ کبھی کبھی آ کے آرڈر چیک کریں، آرڈر کہہ دیتے ہیں. لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہوئے آج کوئی بندہ گوشت نہ کھائے
اور بانی کو آرڈر دیا ہوتا ہے کہ میں نے دیسی مرغا کھانا ہے، برائلر سے میری طبیعت خراب ہو جاتی اور پکانا بھی دیسی گھی میں ہے. کبھی سروے کریں ذرا جا کر، انٹرویوز کریں کبھی کہ کیا کیا چل رہا ہے یہاں پر. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا یہ مکتب اس لیے تھا. تو جب وہ تبرہ کریں گے ان سے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. اب پکچر دیکھیں، منظر کشی کیسی اللہ کر رہے ہیں، اور عذاب کو دیکھ لیں گے. کیا سین ہے؟ دنیا میں میں نے آپ کو دکھائے سبز باغ، اور تم تو پار ہو، تم تو جنت پکی تمہاری. آپ نے نہ قرآن دیکھا نہ حدیث صحیح دیکھی، لگ گئے پیچھے. اب قیامت کے دن آئی، آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس کو پکڑو کہاں ہے وہ. یہاں پہ تو حساب دینا ہے، یہاں پہ تو کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے. او اللہ قرآن میں کہتا ہے جب اعمال نامہ دیا جائے گا، ٹیڑے بندوں کو کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اس نے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ساری نوٹ کی ہوئی ہیں. پھر ڈھونڈیں گے وہ جو کہتا تھا یوں نکلو گے تم، اسے پکڑو، اسے پکڑو. جب آمنا سامنا ہوگا وہ کہیں گے ہمارا تم سے تعلق، کیونکہ برات تبرہ ہوتا ہے لا تعلقی کا اعلان، وہ ہمارا تمہارا کیا تعلق ہے، بھاگو یہاں سے. بہت غصہ آئے گا اس وقت جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے غلط باتیں سننے کے لیے. تصور کر سکتے آپ. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دونوں فریق عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے کہ استاد اور شاگرد دونوں نے ادھر ہی جانا ہے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور وہ جو آپس میں دنیا میں تعلقات تھے سب کٹ جائیں گے، ختم، ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی. پھر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ جو پیروی کرتے تھے، جو فالوورز تھے، جو مرید تھے، وہ پھر بولیں گے جب یہ حالت دیکھیں گے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا. اور دن بھی قیامت کا ہوگا، سب سے خطرناک یہ بات، مہلتیں تمام ہو چکی ہوں گی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں جو روایت ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں کرنے دیا جائے گا. اتنی کلیئر. وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اے کاش ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں ہمیں بھیج دیں. پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ تمہیں کیسے ہم دعوتیں دے کے بلاتے ہیں. تیرا فون ہی نہیں اٹھائیں گے، تو مر جائے گا بیلیں دے دے کے کہ اس دفعہ بلا رہے ہو محرم پہ کہ نہیں بلا رہے، اس دفعہ مجھ سے پڑھا رہے ہو کہ نہیں پڑھا رہے. مر جائے گا تو، تیرا فون ہی نہیں سنیں گے. تیرے فون پہ وہ ٹون لگا دیں گے آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے ہمیشہ کے لیے. چونکہ ہمیں اللہ نے فیوچر دکھا دیا، ہمیں قیامت کے دن دکھا دیا کہ کیا کرنے والے ہو. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اے پروردگار ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج، یہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان پہ ایسے ہی تبرہ کریں جیسے یہ ہم پہ کر رہے ہیں، بجائے ان کو واہ واہ کرنے کے تبرہ کریں ان کے ساتھ. ہم تو تجھے جانتے نہیں، تو کون ہے، ہمارے تیرے سے تعلق کوئی نہیں، منہ اٹھا کے آ گئے یہاں پہ، کون ہے تو. وہ فون کرے فلانا بول رہا ہوں، کون فلانا، لا تعلق، ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ سے. ایک دفعہ اے پروردگار ہمیں واپس بھیج، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ہم بھی ایسے ہی تبرہ کریں جیسے انہوں نے تبرہ کی. جواب کیا ملے گا اللہ کی طرف سے؟ جتنی وہ قرآن ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اتنی مہلت میں جس نے نصیحت لینی ہو لے لیتا ہے. تمہیں اتنی مہلت ہم نے دی تھی.
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ہم نے خبردار کرنے والا بھی بھیجا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو اس کو، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. کلیئر آیات. یہ آیات کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ کافروں کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی. جبکہ مولا علی نے کیا فرمایا ہے؟ جس بات سے اللہ ناراض ہوا ہے اس حرکت سے کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا جس سے پچھلوں سے ناراض ہوئے. کتنا زبردست استاد. اللہ کی کتاب کو آپ جب مولا کا کلام پڑھیں قرآن کے بارے میں، نہج البلاغہ میں مولا کا کلام پڑھے، قرآن کو کس انداز میں ایسے لگ رہا ہے کہ دھکے دے رہے ہیں کہ پڑھو اس کو. کوئی ادھر منہ کرے اس کا منہ پکڑ کے لا رہے ادھر قرآن پڑھو تو. لیکن علی علی کرنے والوں میں بھی قرآن مجید اپنی آب و تاب کے ساتھ دکھائی. امام حسین شب عاشور تلاوت قرآن. کوئی ثواب میں کمی تھی امام حسین کے؟ مقام میں کمی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ لوگ جب ذکر کریں گے میرا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے مجھے کیا کیا چیز پسند ہے. جو دل میں میری محبت عقیدت رکھتے انہیں پتہ حسین کس چیز کا عاشق تھا. لیکن تحریف بڑی خطرناک چیز ہے، تحریف بڑی خطرناک چیز ہے. تو اللہ ان سے کہے گا، جب یہ کہیں گے نا ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج، تو اللہ فرمائے گا کذالک، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے عمل حسرتیں بنا کے دکھائے گا. اللہ کہے گا میں تمہیں نا ویڈیو دکھاتا ہوں جب تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، دست بوسیاں کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، بڑے مزے آتے تھے تمہیں، دیکھو اپنا کیا کرتے تم. کذالک یریہم اللہ، اس طرح اللہ انہیں دکھائے گا. کیا دکھائے گا؟ اعمالہم، ان کے اعمال. کیا بنا کے دکھائے گا؟ حسرات، حسرت کی جمع ہے، حسرات علیہم. کتنی خطر. قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ، حسرت کا دن. یا لیتنی یا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ٹھیک ہے نا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش اس زندگی کے لیے میں نے آگے بھیجا ہوتا. تو قرآن ریٹائر تو نہیں ہوا کہ اللہ نے میں ریٹائر کر دیا ہو پاکستان بننے کے بعد. اس سے پہلے قرآن تھا، اب پاکستان بن گیا، اب نیا آئین آ گیا. یا 20ویں صدی میں تک تھا، 21ویں صدی میں قرآن ریٹائر ہو گیا. قرآن ریٹائر نہیں ہوا. جو یہ سمجھتا ہے وہ خود ریٹائرڈ ہے. قرآن ریٹائر. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور پھر یہ لوگ آگ سے نکل نہیں پائیں گے. استاد بھی اور شاگرد بھی، لیڈر بھی اور پیروکار بھی. یہ اللہ نے آئینے قرآن مجید کی آیات آئینہ ہے تاکہ بندہ کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ قیامت کے دن میں میرے ساتھ ملے ہی نا. پھر بندہ ذرا الرٹ ہو جائے کہ کس معیار پہ انتخاب کروں. تو قرآن مجید نے 2 نمبروں کی حرکتیں بتائی ہوئی ہیں، رسول پاک نے بتائی ہوئی ہیں، ائمہ اہل بیت نے بتائی ہوئی ہیں. ایک حدیث ہے اصول کافی میں ذہن میں آ گئی، فرماتے کتنے ہی خطیب مسقا، میم صاد قاف عین، خطیب مسقا کیسے کہتے ہیں؟ ایسے تباہی قسم کا خطیب ہو، سپر تقریر کرتا ہو تو بندے گم ہی ہو جاتے ہو. وہاں پر کتنے ہی ایسے شارپ قسم کے زبردست خطیب ہیں جن کا دل اندھیری رات سے زیادہ سیاہ ہے، کوئی نور نہیں ان کے اندر، لیکن خطیب ٹاپ کے، جو مرضی، جو وہ جنو کا نام خرد رکھ دے، خرد کا جنو رکھ دے، جو دل کر دے. جیسے ایکسپرٹ وکیل بعض اوقات عدالتوں میں کرتے ہیں، بے گناہ لٹک جاتا ہے اور جس کو لٹکنا چاہیے وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. وہ بھی خطیب ہی ہوتے ہیں ایک قسم کے، آئینی خطابت کرتے ہیں، آئین میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، لیکن ایکسپرٹ اتنے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لمبی ہے داستان، یہ داستان لمبی بھی ہے اور دردناک بھی ہے، چاہے قرآن کی داستان ہو چاہے اہل بیت کی داستان، طولانی بھی ہے اور دردناک بھی ہے، عبرتناک بھی ہے.
کاش کہ ہم عبرت لیں. ہماری بہنیں قاہران جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں خاص طور پہ ان سے عرض کروں گا، آپ انتہائی اہم رول پلے کر سکتی ہیں، چاہے آپ کے شوہر ہوں اور بالخصوص جو آپ کی اولاد ہے. اپنے گھروں میں بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا ماحول بنائیں. کس چیز کا ماحول؟ چند ہفتے میں تقسیم کر لیں. ایک دن چند آیات قرآن کی بچوں سے بھی کہیں آپ نے بھی پڑھنا ہے، میاں سے بھی ریکویسٹ کریں آپ بھی پڑھیں. اچھا تو یہ کہ میاں کہے اور میاں بیوی کا اتفاق ہو جائے تو کیا بات ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو گھر میں ایک ایسا ماحول بنے کہ چند آیات قرآن پڑھی جائیں جس طرح اہل بیت نے پڑھنے کا کہا ہے، اور وہ ہے غور و فکر کے ساتھ. اس میں بات کیا ہوئی؟ اور اس کے بعد ایک کبھی شوہر، کبھی بیوی، کبھی جو بچہ تھوڑا یہ کام کر سکتا ہے، سمجھدار ہے، ایج کا ہے، ایک ایک کر کے ہر بندہ اپنی نوبت پر بیان کرے. ایک دن بچہ، ایک دن میاں، ایک دن بیگم. جو پڑھ کے آئی ہے اس کو بیان کرے. آپ دیکھیں اگر آپ 6 مہینے سال یہ کام کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. حیدر نقوی صاحب یہاں پہ کوئی ہوائی فائرنگ کریں گے نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہاں پہ اس نے نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، علامہ صاحب پٹڑی سے اتر گئے. کوئی تکلف نہیں ہے، جنت جہنم کا معاملہ بھائی، کوئی تکلف نہیں ہے. جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اس دین کا معاملہ ہے جس پر حسین نے قربان کیا سب کچھ. تکلف نہیں ہے. پڑھیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں، ختم کریں، دوبارہ پڑھیں. آپ جب بچہ آپ کا ہوش سنبھالتا ہے، جب آپ اس کو جب پڑھنے لکھنے قابل ہوتا ہے، اس وقت سے آہستہ آہستہ یہ ماحول پرووائڈ کریں. ادھر سے میٹرک کرے گا، ادھر سے اکثریت سے زیادہ اسے اللہ کا قرآن آتا ہوگا. تجربہ شرط ہے. باقی جو قرآن کے بارے میں لغویات، من شر الوسواس الخناس کے وسوسے ہیں، 10 میننگ ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، فلاں نہیں ہوتا. اور بھائی میرے جیسا مولوی کتاب لکھے کہتے جو میرے مرید، حیدر نقوی صاحب کی کتاب پڑھو، کیا اللہ کو نہیں آتی لکھنی؟ پوچھے گا اللہ قیامت کے دن کہ تمہارے مولوی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، شیعوں کے اور سنیوں کے. مجھے ہدایت کرنا نہیں آتا تھا، مجھے عربی نہیں آتی تھی. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. سارے ٹائیں فش ہو جائیں قیامت کے دن. پہلے سے بتا رہا ہوں، اللہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی ماضی، حال، مستقبل میں کیا ہونے والا جاننے والا ہے کوئی؟ اللہ سے زیادہ عربی زبان جاننے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے کہ میری مخلوق کو کس طرح کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی بھی صفت میں کسی کو لے آؤ، جب کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے تو اس سے بہترین کتاب بھی کوئی نہیں ہے. جبکہ اس کے بارے میں اتنی عوام کے ذہن میں کنفیوژن ڈالی ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہیں پڑھی جاتی. اور اللہ نے اس بات کو، وہ تو عالم ہے نا، اس نے لکھ دیا قرآن میں کہ قیامت کے دن جو میرا رسول ہے، جس کے ذریعے میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، وہ تمہاری شکایت کرے گا، FIR کٹوائے گا تم پر کہ یہ جو آئے کھڑے ہیں انہوں نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی. پھر دینا جواب. کوئی جواب نہیں دے سکے گا. صرف ایک طریقہ ہے بچنے کا، اپنے آپ کو جوڑے قرآن سے. حدیث ثقلین کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک. تو کدھر ہے قرآن؟ توجہ فرما رہے؟ اتنی تاکیدوں کے بعد ایک دوسری کون سی کتاب ہے جس پر اہل بیت نے زور لگایا ہو اس قرآن کے علاوہ؟ اور اس کی حالت ہم نے یہ کر دی ہے. میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے جو سن رہی ہیں، آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے، آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں تو جہاد والا ہے نا، لیکن اس سے پہلے پتہ ہے جب اسیر ہو کر کوفہ گئی تھی، آپ تاریخ پڑھیں، جب اپنے بابا علی کے زمانے میں کوفہ میں تھی تو تعلیم انہی کوفیوں کی بچیوں کو، ان کی عورتوں کو تفسیر قرآن کے درس دیتی تھی. یعنی جس طرح کے حالات ہوں اس طرح کا کردار ہوتا ہے. علی کی بیٹی
خواتین کوئی نہیں، کوفیوں کی عورتوں کو درد، بے وفائی پر بندہ آئے تو پھر تو کیا ہی بات ہے نا، اس کی پھر تو چھوڑ دیں جب غداری پہ اتر آئے. لیکن خواتین کا رول، ابھی ہم نے ان شخصیات سے کیا، بی بی زینب کے بارے میں ہمارا کیا بنتا ہے؟ رونا ہے. امام حسین کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ رونا ہے. سید سجاد، صحیفہ کاملہ، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، رونا ہے. پورا سال سید سجاد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. ان کا ایک ترکہ ہے، ایک ورثہ ہے جس کا نام صحیفہ کاملہ ہے. کون سی دعا ہے جو اس میں نہیں لکھی ہوئی؟ لیکن قرآن بھی، صحیفہ بھی اور نہج البلاغہ بھی کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کبھی اس پہ غور تو کریں بھی ان کتابوں میں کمی کیا ہے. ان کا اس طرح بعض چیزوں کا بہت رواج ہے، ہر ہفتے پڑھی جاتی ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ نہج البلاغہ کا کیا قصور ہے؟ اس میں کم چھوٹے لیول کے عالم کا کلام ہے، مولا علی جی. قرآن، صحیفہ سجادیہ، کیوں رواج نہیں ہے؟ کیوں ہم مانوس نہیں ہیں؟ ایک شیعہ کو تو ان تینوں کتابوں سے بڑا اچھی طرح مانوس ہونا چاہیے. ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر بڑا مشکل ہے یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے ڈنڈی مارنا، بہت مشکل ہے. پھر میں خواب سناؤں، آپ کہیں گے قرآن میں تو یوں لکھا ہوا، تیرے خواب کا نتیجہ غلط نکل رہا ہے. بڑے ادب سے آئیں. اگر صاحب آپ نے جو بیان کیا یہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہے اس کا اللہ نے تو یوں بیان کیا ہے، تو آپ ذرا کریں. پھر میں کہوں گا او تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری کیا اوقات، 20 سال پڑھنا پڑتا ہے تب قرآن سمجھ آتا ہے. کہ نہیں اب 20 سال پڑھا ہے نا، آپ مجھے بتا دیں. وہ کہ اس آیت کے 10 معنی ہو سکتے ہیں، آپ ایک تو مجھے سمجھ آ رہا ہے نا، باقی 9 آپ بتا دیں. ختم، فلم کا اینڈ ہو جائے گا. نکلے، توڑے ان زنجیروں کو، اللہ کی کتاب سے خود کو جوڑے. ورنہ نہ اللہ ذمہ دار ہے، نہ اللہ کا رسول ذمہ دار ہے، نہ اہل بیت اطہار ذمہ دار ہیں. انہوں نے حق ادا کیا، انہوں نے جانیں قربان کر دی، انہوں نے زندگیاں لگا دی. ہمارا لاپرواہی کرنا بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. سنجیدہ رویہ بنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی. ایک آج چند منٹ، ایک تو شروع بھی لیٹ ہوئی ہے اور چند منٹ میں آپ کے مزید لینا چاہوں گا ایک اور اہم بات کرنے کے لیے. توجہ فرمائیے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ ایک ایسی نعمت دیتا ہے بعض اوقات قوموں کو، جو ان قوموں کو جس سے جڑ جانا ان قوموں کو زندہ رکھتا ہے. ابھی آپ سنتے ہیں نا آج کل بعض لیڈروں کے بیانات، جب پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا. کہتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. کیوں ان کا نام لیتے ہیں؟ کیونکہ چاہتے ہیں کہ اگر جو انہوں نے اس کو بنانا چاہتا اگر وہ بن جائے تو یہ بہترین ملک ہوگا، اس میں عدل و انصاف ہوگا. ان کے فرامین لے کر آتے ہیں. یہ ساری دنیا کے لیڈر حسین جیسے لیڈر کی جوتی کے برابر بھی نہیں. تو حق نہیں بنتا کہ یہ کہا جائے حسین ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں کیا سکھایا کہ حسین ہمیں روتا دیکھنا چاہتے ہیں. صرف رونا امپورٹنٹ ہے. رونے نے عزاداری کی بقا میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ رونے کی اہمیت کم ہے. یہ عزاداری وہ مضبوط شیل ہے جس کے اندر یہ تحریک محفوظ اور زندہ ہے. اس امانت کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس امانت کی ادائیگی بھی ضروری ہے. ادائیگی کیا ہے؟ کہ ہر نسل تک پیغام حسین پہنچے. اور یہ عزاداری کی جو شان و شوکت ہے یہ ہمیشہ سے زیادہ ہو، اور جیسے دنیا متوجہ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر متوجہ ہو کہ کیا ہوا ہے. اور ہوتا ہے ایسا. تو جب متوجہ ہو تو مجھے جو امام حسین کے بارے میں میرے ذہن میں ڈالا گیا ہوگا میں وہی بتاؤں گا نا. کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی عیسائی پوچھے، کوئی یہودی پوچھے، کوئی ہندو پوچھے کہ کیوں کر رہے ہو، ہم کہیں گے مولا حسین کے لیے. وہ کہ مولا حسین نے کیا کیا تھا، پھر جو میرے ذہن میں ڈالا گیا وہی بولوں گا.
یا میں کہوں گا بس ہم پیدا ہوئے تاکہ ہم روئیں اور ہم بخشے جائیں؟ اور کوئی بتائے گا امام حسین تمام تر سختیاں برداشت کر کے انسانیت کی، ملت کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے جن کے حقوق چھین لیے گئے ہیں ان کو حق دلوائیں. یہ سب امام کے خطبوں میں موجود ہے. تو جس نے امام کو جیسا اس نے جاننا سمجھا ویسا ہی بتائے گا. تو یہ ہے امانت کی ادائیگی. ہمارے پاکستان میں بہرحال کون سا شعبہ ہے جو اپنی جگہ پہ صحیح کھڑا ہوا ہے؟ سوائے اس شعبے کے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ صحیح کھڑا ہے. ٹھیک ہے، باقی سارے شعبوں کا کچومبر نکل گئے ڈنڈے کھا کھا کے. اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس جنہیں کہتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، توجہ کیجیے گا. اب زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا، توجہ کیجیے گا. جب امام حسین علیہ السلام چلے گئے جہاد کرنے، تو بیبیاں جب امام حسین کی تکبیر کی آواز سنتی تھی، کہہ کے فرما کے گئے تھے جب تک میری تکبیر سنتی رہو، جب تک تکبیر سنتی رہو خیموں سے باہر مت آنا، مجھے گوارا نہیں کہ تم ان پلید لوگوں کے سامنے آؤ. جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر اللہ کے حوالے. تو مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین لڑتے لڑتے دور چلے جاتے، دشمنوں کے گھیرے میں زخمی بھی ہوتے، لیکن پھر اچانک خیال آتا، پھر جس طرح بھی ہوتا حملہ کر کے کوشش کر کے دوبارہ خیموں کے قریب آتے، اور وہی خشک گلا، وہی خشک لب، اللہ اکبر کہتے، اونچی آواز بلند کرتے. تو بیبیاں جو منتظر ہوتی کہ آواز آتی ہے یا نہیں آتی، آواز آتی ہے یا نہیں آتی. حالات ایسے تھے. تو جیسے ہی تکبیر کی آواز آتی تو دلوں کو اطمینان ہوتا کہ ابھی حسین شہادت نہیں ہوئی. تو یہ جو کیفیت ہے نا، ایسی کیفیت کہ شہادت ہو گئی ہے یا شہادت نہیں ہوئی، اگر یہ کیفیت ختم نہ ہو تو بندہ جتنی دیر یہ ختم نہ ہو انسان زیادہ، جب یہ پتہ چل جائے نا کہ شہادت ہو گئی ہے پھر دکھ بہت ہوتا ہے، لیکن وہ عروج کے بعد پھر آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آج کسی کا بچہ اغوا ہو جائے، کوئی پتہ ہی نہ چلے کدھر ہے، 1 مہینہ پتہ نہ چلے ٹینشن، 2 مہینے پتہ نہ چلے ٹینشن، سال پتہ نہ چلے، 5 سال پتہ نہ چلے، پتہ نہیں ہمارا بچہ کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ چلا گیا. اگر پتہ چل جائے نا کہ مر گیا، مار دیا انہوں نے، بہت درد ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، لیکن پھر یہ تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اس کو اپنی زندگی سے مائنس کر کے اگلا پھر انسان دیکھتا ہے. لیکن اگر نہ پتہ چلے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کیفیت آپ دیکھیں آپ ہی کے مومنین کہ جن کو کئی سالوں سے ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے، ان کے بچوں کی کیفیت دیکھیں. کبھی بھی مل کے بیٹھتے ہوں گے نا تو کوئی ایک کہتا ہوگا بابا، تو سارا گھر پھر کہتا ہوگا پتہ نہیں بابا کدھر ہے. اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر مسنگ کرنے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ گناہ گار ہے تو اس کے بیوی بچے تو گناہ گار نہیں، زندہ ہے یا مر گیا ہے تو خود بتا دو مر گیا. تکلیف ہوگی، روئیں گے دھوئیں گے، پھر کم از کم یہ ٹینشن تو ختم ہو جائے گی کہ اب اس نے آنا ہے. ان کو لٹکا کے رکھا ہوا. عورت، کوئی جوان عورت ہو، شوہر کے انتظار میں بڈھی ہوگی، جوانی ڈل گئی اس کی، کس گناہ کی پاداش ہے اس کو؟ اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے. ساری قوم کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے، ساری قوم کو. مجھے باور ہے، یقین کریں کہ اگر صحیح امام حسین علیہ السلام کے قیام کی روح ہمارے دماغوں میں راسخ کی گئی ہوتی، کسی کی جرأت نہ ہوتی مسنگ کرنے کی. انہیں پتہ ہوتا ہے اس کی بھاری قیمت دینی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم سب اپنی اپنی جنت لے رہے ہیں امام حسین سے، ٹھیک ہے نا؟ ذمہ داری نہیں لیتے، حسین سے جنت لیتے. یہ ٹھیک رویہ ہمارا نہیں ہے. مطالبہ کیا ہے؟ کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آئین پاکستان
کے مطابق اگر کسی نے گناہ کیا ہے آپ اس کو سزا نہ دیں، آپ سزا دیں، لیکن جو پاکستان کا آئین بتاتا ہے اس کے مطابق آپ لائیں، آپ کورٹ میں پیش کریں، کیس چلائیں، فلان کریں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم سامنے تو ہو، اتنا تو حق ہر انسان کا ہے۔ بعض اوقات نان مسلم کافر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی یہاں پر، تو اللہ کے نبی راضی ہوں گے، اللہ کا رسول راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا؟ ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہر بندے کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ ابھی بھی ہمیں بتایا گیا کہ وہ محرم آتا ہے نا، دیکھیں ہر قوم کے کچھ ایام ہوتے ہیں جس میں اس کی امید بڑھ جاتی، اس میں اپنے اندر طاقت فیل کرتی، تو محرم میں یہ لوگ جو ہے نا مسنگ پرسنز والے بیچارے، بیٹیاں، ان کی بیٹے، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، وہ نا اس امید کے ساتھ کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ اتنی بڑا اتنی پاور ہے ہماری تو ہم سارے ملیں گے تو ہو جائے گا، آتا ہی کوئی نہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، ادھر نمائش پہ کیمپ لگا ہوا تھا، تو اس کیمپ میں گئے، گنتی کے 15-16 بندے تھے، ان کے سمیت جو ان کی فیملیز تھی، اور تھوڑی دور ہزاروں کا مجمع بیٹھ کے مجلس سن رہا تھا، ادھر آتا ہی کوئی نہیں۔ یہ بات کرنے کی بھی گالیاں کھانی پڑتی، نو پرابلم۔ اس کے ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں، مسنگ، ہاں ماشاء اللہ، رہا کرو، اور اب سب مل کر، کہ اصل میں یہ ساری باتیں جو ہمیں زندہ کرتی ہیں، یہ ہمارے ان دنوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ مولا حسین کے صدقے میں، ان کی قربانی کے، تو سب مل کر نعرہ لگائیں گے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ آپ کا وقت آج زیادہ لیا، انشاءاللہ مجھے معاف فرمائیں گے، اپنی عرائض کو یہاں پہ روکتا ہوں، اور کربلا کی قربانیوں میں سے آج جس قربانی کا ذکر کرنا ہے، کربلا کا کوئی شہید ایسا نہیں ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک، جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جب ان کو کربلا کی زمین پر زخموں سے چور گرا ہوا دیکھا تو امام حسین نے فرمایا الآن انکسر ظہری، کسی کی شہادت سے حسین کی کمر نہیں ٹوٹی، عباس تیری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی۔ اور کسی جگہ پر یہ جملہ نہیں بولا، ام البنین کا شیر عباس، عباس آپ کو پتہ کہتے بھی شیر کو، تو میں بس ایک یہ نقطہ عرض کروں کہ بی بی ام البنین جب کربلا کے واقعات پہنچ گئے، شہادتوں کی خبریں پہنچ گئی، تو بقیع میں بعض اوقات بیٹھ کر اپنے بچوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، اور اتنا دردناک نوحہ ہوتا تھا کہ روایت ملتی ہے کہ مروان جیسا پلید بھی ایک دفعہ گزرتے ہوئے اس نے سنا اور رونے لگا، اس قدر دردناک تھا۔ اور جو بی بی کے الفاظ کتابوں میں نقل ہوئے ہیں ان میں سے ایک، اس کا ترجمہ یوں ہے، بی بی ام البنین اپنے بچوں کو، 4 بچے شہید ہوئے ہیں بی بی کے، تو اس طرح فرماتی تھی اے وہ آنکھ جس نے کربلا کے منظر دیکھے ہیں، ذرا مجھے بتا تو صحیح میرے شیر کربلا میں کیسے لڑے تھے۔
اور میں نے سنا ہے کہ میرے عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے. میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے بتایا گیا ہے بتانے والوں نے کہ تیرے عباس کے ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے تھے. بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ اگر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عباس کے بازو سلامت ہوں اور حسین کے خیموں تک مشکیزہ نہ پہنچے. جب سب شہادتیں ہو گئی، حضرت عباس آئے، ادب کے ساتھ سر جھکا کر مولا کے سامنے کھڑے ہوئے. فرمایا مولا اب مجھے اجازت دے دیجئے، اب تو کوئی بھی نہیں رہ گیا میرے اور آپ کے سوا، اب مجھے اجازت دیجئے. امام حسین نے فرمایا عباس تجھے اجازت دے دوں، تو تو میری فوج کا سالار ہے، تو تو میرا علمدار ہے، تیرے بعد میری فوج کا شیرازہ بکھر جائے گا. توجہ فرمائیے، حسین بھی جانتے ہیں کہ فوج تو شہید ہو گئی، لیکن شاید اس لیے کہا ہو کہ ایک عباس ہی حسین کو پوری فوج دکھائی دیتا تھا. عباس نے یہ سنا، دائیں بائیں نظریں دوڑائی، دیکھا، پھر سر جھکا کے فرمایا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ وہ تو سارے وعدے وفا کر چکے، اب عباس کو بھی اجازت دے دیجئے. عزادارو یہ گفتگو جاری تھی، ایک صدا آئی جس سے عباس کی مشکل آسان ہو گئی. وہ صدا کیا تھی؟ العطش، العطش کی صدا تھی. امام حسین نے صدا سنی، پکار سنی بچوں کی، تو فرمایا عباس ان پیاسے بچوں کی آواز سن رہے ہو، اگر ممکن ہے تو ان کے لیے چند گھونٹ پانی لے آؤ، ان کی پیاس بجھ جائے. بس حضرت عباس کو اذن گویا مل گیا. آئے اس خیمے میں جو لشکر میں پانی کے لیے بنایا گیا تھا. جب وہاں پر آئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خشک لبوں کے ساتھ پانی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. العطش، العطش، پیاس، پیاس کی آواز بلند کر رہے ہیں. دیکھا سکینہ کو، بیٹی سکینہ، سکینہ لائیے، مجھے مشکیزہ لا کے دے دیجئے. بی بی نے مشکیزہ دیا عباس کو اور پھر بچوں سے کہتی ہیں اب امید تمہاری پوری ہوگی، میرا چچا عباس جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، یہ بڑا بہادر ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو، تھوڑی دیر انتظار کرو، عباس پانی لے کر آئیں گے. بی بی سکینہ نے تسلی دی. یہی تسلیاں بی بی کی سنی تھی کہ عباس نہیں چاہتے تھے مقتل سے خیموں میں لایا جائے، کہ امام سے فرمایا تھا کہ میں آپ کی سکینہ سے نظریں نہیں ملا سکتا، میرے بدن کو یہی چھوڑ دیجئے، خیموں میں واپس لے کر نہ جائیے. چلے عباس مشکیزہ سنبھال کر. 4000 سپاہی مامور تھے کہ کوئی حسینی لشکر کا فرد فرات کے پانی تک نہ پہنچے، لیکن عزادارو علی کے شیر نے اس طرح سے حملہ کیا کہ وہ 4000 بھیڑوں کی طرح بھاگنے لگے. عباس نے بڑے اطمینان سے گھوڑے کو فرات میں داخل کیا. مقاتل نے لکھا گھوڑے کو چلاتے ہوئے اتنا آگے لے گئے کہ فرات کا پانی گھوڑے کے شکم کو چھونے لگا. عباس نے بڑے آرام سے پہلے مشکیزے کو بھرا، اس کے منہ کو مضبوطی سے بند کیا، اسے محفوظ بنایا. پھر یہ لکھا گیا کہ عباس نے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے اور دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے لبوں کے قریب لائے، لیکن خدا جانے کیوں پھر رک گئے. کچھ دیر پانی کو دیکھتے رہے، پھر پیے بغیر پانی واپس دریا میں پھینک دیا. دشمن کے لشکر والے بیان کرتے ہیں ہم نہ سمجھ سکے کہ اتنی دیر کا پیاسا ہو اور اسے پانی پینے کا موقع ملے اور لبوں تک پانی لا کے واپس پھینک دے، ہم نہ سمجھ سکے. لیکن جب عباس باہر آئے تو ایک رجز پڑا، اس کو سن کے ہمیں پتہ چلا عباس نے پانی کیوں نہیں پیا. جب عباس گھوڑے کو لے کر اور مشکیزے کو لے کر باہر آئے تو بلند آواز سے کہا کہ عباس یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے نفس عباس کہ رسول کا بیٹا زہرا کا لال پیاسے لبوں کے ساتھ شہادت کا انتظار کر رہا ہو اور تو ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھا رہا ہو. نہیں عباس، ہرگز یہ وفا کا تقاضا نہیں. حسین کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی سے خود کو سیراب کر لے. اب مشکیزے کو لے کر چلے. یہ وہ مقام ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عباس جہاد نہ کر سکے، کیونکہ اب توجہ ساری کی ساری کہاں تھی؟ اس مشکیزے
پانی والے مشکیزے پر، جس مشکیزے کا سکینہ اور دوسرے بچے انتظار کر رہے تھے، اور امام حسین نے حکم دیا تھا عباس اگر ہو سکے تو چند گھونٹ پانی کے لے آؤ۔ تو حضرت عباس نے ذرا دور سے آنے والا راستہ انتخاب کیا تاکہ سپاہیوں سے ان لائنوں سے بچ کے اور خیموں تک پہنچ سکیں، لیکن پہنچ نہ سکے۔ کچھ دیر گزری تو عباس کی آواز بلند ہوئی، لائنوں اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ بھی دیا ہے تو تب بھی میں اپنے دین کا دفاع نہیں چھوڑوں گا، اپنے سچے امام اور آقا حسین کا دفاع نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر کے بعد پھر عباس نے پکارا، ظالموں نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ خدا جانے مقاتل لکھتے ہیں دونوں ہاتھ کٹ گئے، نہ مشکیزہ زمین پر گرا نہ حسین کا علم زمین پر گرا۔ خدا جانے اپنے سینے اور اپنے پاؤں کے درمیان عباس نے یہ دونوں چیزیں کیسے تھام رکھی تھی۔ ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ لعین گویا حیران تھے کہ دونوں بازو کٹ گئے، سارا بدن زخمی بھی ہو گیا، کون سی طاقت ہے جو عباس کو نہیں رکنے دے رہی؟ پھر ایک لعین نے کہا یہ مشکیزے میں تیر مارا جائے، یہ چاہتا ہے تیر پانی پیاسوں تک پہنچا دیا جائے۔ عزادارو، ظاہراً وہی لعین ہرملا آیا، ماہر تیر انداز تھا، اس نے کمان میں رکھ کر ایسا تیر چلایا، تیر آ کر مشکیزے میں لگا۔ اللہ نہ کرے کسی کی آس اس طرح ٹوٹے جس طرح عباس کی آس ٹوٹی۔ پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امید ٹوٹنا شروع ہوئی۔ ایک لعین نے آ کر سر میں گرز مارا، گرز کا زخم ایسا تھا کہ ام البنین کا لال زین سے زمین کی طرف چلا۔ آپ عزادارو جانتے ہیں جب بھی ہمیں سامنے سے انسان کو کوئی تکلیف آئے، کوئی حادثہ ہونے لگے تو سب سے پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے چہرے کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر دیتا ہے، لیکن میرے مولا عباس جب گھوڑے سے زمین پر گرے تھے تو دونوں ہاتھ بدن کے ساتھ نہیں تھے۔ خدا جانے ام البنین کا لال زمین کربلا پر کیسے گرا تھا۔ اب جو گھوڑے سے گرے تو پکارا، یا حسین میری خبر لیجئے، میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین جلدی سے عباس وہاں پر آئے جہاں پر عباس زمین پر گرے پڑے ہیں، آئے عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا، عباس کو تسلی دینے لگے۔ اب حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حسین نے فرمایا عباس کیوں رو رہے ہو؟ عباس کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مولا حسین جب میں زمین پر گرا ہوں تو آپ آ گئے، میرے جو بھی شہید ہونے لگتا تھا آپ پہنچ جاتے تھے، اس کی لاش اٹھاتے تھے، اگر زندہ ہوتا تھا اس کا سر گود میں رکھ لیتے تھے۔ ابھی آپ نے میرا سر گود میں رکھا تو مجھے گویا سکون سا مل گیا، لیکن روتا اس لیے ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گھوڑے سے زمین پر گریں گے تو کوئی نہیں آئے گا جو آپ کے سر کو اپنی آغوش میں رکھے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ اب حسین نے ارادہ کیا کہ حضرت عباس کے بدن کو خیموں کی طرف لے چلیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ حسین سے درخواست کی میرے بدن کو یہی رہنے دیجئے۔ عباس کیوں؟ سب شہیدوں کے بدن لایا ہوں، آپ کے بدن کو یہاں کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں آتے ہوئے سکینہ سے کہہ کر آیا تھا کہ میں آپ کے لیے اور ان بچوں کے لیے پانی لاؤں گا۔ میں سکینہ کی مجھے دیکھ کر بغیر پانی کے سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی، میں اس کی نظروں سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ عزادارو حسین نے درخواست مان لی، بدن عباس کو وہی چھوڑا اور علم ہاتھوں میں لے کر خیموں کی طرف چلے۔ دور سے علم کو آتا دیکھا، بچوں نے کہنا شروع کیا پانی آ رہا ہے، عباس آ رہے ہیں، لیکن جب علم قریب آیا تو دیکھا علم تو ہے، علم والا کہیں کربلا کی ریت پر رہ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔